نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 154 سے آیت نمبر 160 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اس نے اس کے غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں، کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے حق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید کو بتاتے نہیں، یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہر چیز کا آزمانا تھا، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے خوب باخبر ہے، آگاہ ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی، جس دن دونوں جماعتوں کی مدبھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور تحمل کرنے والا ہے، حلیم ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دل کی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے دیے جاؤ، اللہ تعالیٰ تو سب کو اللہ کے حضور تو جمع ہونا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے
درگزر فرمائیے اور ان کے لیے استغفار کیجیے، اور کام کا مشورہ ان سے کیا کیجیے۔ پھر جب آپ کا ارادہ پختہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، آیت نمبر 160 تک۔ اور اس سبق میں بھی ہم نے دیکھا کہ غزوہ احد کے حالات و واقعات اور اس کے نتیجے کے اوپر اللہ تعالیٰ مختلف اینگل جو تھے، یا مختلف وہاں پر گروہ جو ہیں، مختلف لوگ جو ہیں، مومن بھی اور کافر بھی، مشرک بھی اور منافق بھی، کمزور ایمان والے بھی، مختلف طرح کے جو لوگ تھے، ان کی کیفیات اور ان کے باتیں اور ان کے جو اس طرح کے افکار تھے، ان کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مختلف جو میٹرز ہیں پوائنٹ آؤٹ کیے ان کو، اور پھر ان میں مسلمانوں کی کمزوریاں جو ہیں ان کو بار بار ہائی لائٹ کیا، اور منافقین جو ہے ان کی ان کی بدگمانیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں یا اس مارکے کے بارے میں، ان بدگمانیوں کو بھی نہ صرف واحد کیا جو ان کے دلوں میں ان کی باتیں تھیں، بلکہ ان کا جواب جو ہے وہ بھی ہمیں ملا۔ مختلف موضوعات جو ہیں وہ کل کے سبق میں ہم نے دیکھے، اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے کچھ پوائنٹس جو ہیں اہم وہ دیکھے تھے کہ ہماری نصیحت کے لیے بھی وہ بہت ضروری ہیں، کہ کس طرح سے ہمیں حسن اخلاق اور نرم دلی سے کام لینا چاہیے کسی بھی ایسی مشقت کی یا کسی بھی ایسی سخت سچویشن میں، اور پھر ناشکری جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ حسرتیں جو ہیں، حسرت کہ اگر کوئی بھرپور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا اور اس کا نتیجہ اپنی خواہش کے مطابق نہ ہو، تو اس پر حسرتیں کرنا، اگر مگر کرنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانا چاہیے۔ تو کچھ ایسے پوائنٹس بھی ہم نے کل دیکھے جو کہ آج ہماری نصیحت کے لیے بہت اہم ہے۔ آج کا ہمارا اگلا سبق جو ہے آیت نمبر 161 سے، وہ بھی اسی موضوع کے اوپر ہے کہ غزوہ احد کے جو مختلف حالات ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، مختلف اینگلز اس کے، اور مختلف پوائنٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے آج بھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق 161 نمبر آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما کان لنبی ان یغل، اور نہیں مناسب نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے۔ نبی کے بارے میں یہ خیال کرنا، یا نبی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ خیانت کرے گا کسی معاملے میں، یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے بارے میں ایسی کوئی بدگمانی کریں، یا ایسی کوئی بات جو ہے وہ اپنے دلوں میں لائیں یا اس کا اظہار کریں۔ غل یا غل جو ہے یہاں پر یہ لفظ جو ہے وہ معنی خیز ہے۔ غل جو ہے اس کے مختلف معنی جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ ایک اس کا معنی جو ہے وہ ایسے خزانے سے چوری کرنا جو کہ مشترکہ ملکیت ہو، جب سب کی مشترکہ ملکیت، جیسا کہ بیت المال ہے یا مال غنیمت وغیرہ جو ہے، جو کہ سارے جو افراد ہیں یا جو قوم ہے یا امت جو ہے یا گروہ جو ہے، یا لوگ جو ہیں ان کی مشترکہ ملکیت ہے، اس میں سے کسی چیز کو چوری کرنا یا اس میں ناانصافی کرنا، اس کو تقسیم کرنے کے میٹر میں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے میٹر میں، یا اس کو اس کے حقداروں تک پہنچانے کے میٹر میں مطلب بے ایمانی کرنا، ناانصافی کرنا، یہ غل جو ہے اس کے ایک معنی ہے۔ اور غل کا دوسرا معنی جو ہے کسی کے بارے میں بغض اور کدورت اور عناد جو ہے اس کو اپنے دلوں میں چھپا کر رکھنا، یہ بھی غل کے معنوں میں آتا ہے۔ یعنی غل جو ہے وہ مالی یا وسائل کے اعتبار سے، مادی اسباب کے اعتبار سے بھی ہے، کہ ایک مال میں یا کسی سامان میں، یا مطلب
مال سے مراد کوئی سامان اسباب بھی ہو سکتا ہے اور اماؤنٹ بھی ہو سکتی ہے، اس میں ہیر پھیر کرنا، جبکہ وہ دوسروں کی ملکیت ہو، ایک مشترکہ ملکیت ہو، یا مطلب کسی کے بارے میں برے خیالات، برے جذبات، یا کسی کو برے مطلب اس کے بارے میں اپنے دل میں رکھنا، برائی اس کے دل میں رکھنا اور اس کو ظاہر نہ کرنا۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہے یہاں پر ہم مختلف جو مفسرین ہیں انہوں نے تذکرہ کی، کہ ایک تو کسی نبی کے بارے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کر لینا کہ وہ اس جنگ کے نتیجے میں جو مال غنیمت ہاتھ لگے گا یا مال غنیمت جو ملے گا، اس کی تقسیم میں وہ کوئی ناانصافی کریں گے، یا اس میں کوئی ڈنڈی مار دیں گے خدا نہ خواستہ، یا اس میں وہ کوئی چیز جو ہے وہ چھپا لیں گے۔ یہ ایسا ممکن نہیں ہے نبی کے لیے کہ وہ نبی ایسا کوئی بھی کرے۔ اس پہلو کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو 35 تیر انداز جنہوں نے اپنی پوزیشن چھوڑ کر مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے مطلب اپنی پوزیشن کو چھوڑ دیا، ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ مال غنیمت جو ہے یہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، کل کو ہمیں یہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یا ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہمارے مال غنیمت جو ہے اس میں سے حصہ ہی نہ ملے، کہ ہم نے تو وہ جمع ہی نہیں کیا یا ہم نے تو حاصل نہیں کیا میدان جنگ میں، یا اس طرح کے متفرق جو پہلو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے غل کا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں قدورت، نعوذ باللہ، کوئی ایسی کوئی منفی جذبات یا منفی پہلو تھا ان کے دل میں، جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ غزوہ احد جو ہے یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے، مشکل مارکہ ہے، اس میں اس طرح کے حالات ہوں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، یا لوگوں کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے، یا اس طرح سے متفرق جو کچھ میٹر جو ہیں ان کو انجام دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس تسلیاں دی لوگوں کو، بس ان کو دلاسے دیے کہ مدد کرے گا اللہ تعالیٰ، اور فکر مت کرو، اور چلو جہاد کے لیے یا غزوے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات جو ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں جگہ دینا، اس کی دور دور تک کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو نہیں ہے مناسب کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے، چاہے وہ مال کے اعتبار میں ہو، چاہے وہ مطلب ایک اچھی حسن نیت جو ہے لوگوں کے بارے میں اس سے متعلقہ ہو۔ نبی جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ہر معاملے میں امانت داری سے کام لیتا ہے، چاہے وہ وہی جو ہے پیغام جو ہے اللہ تعالیٰ کی نصیحت اللہ تعالیٰ کی پہنچانا، چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیگر احکامات پہنچانا، مال اور دیگر سارے معاملات جو ہیں، یہ نبی کے لیے شایان شان نہیں کہ وہ اس میں کوئی گڑبڑ کرے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے۔ وَمَن یغل، اور یہ ذہن میں رکھو، وَمَن یغلل، کہ جو خیانت کرے گا، یا اتی، وہ لائے گا بما غلہ، جو اس نے خیانت کی یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ جو کوئی زیادتی کرے گا، جو کوئی خیانت کرے گا دنیا کی زندگی میں، تو وہ قیامت کے حضور اس خیانت کو اپنے سامنے پائے گا، یا اپنے ساتھ لے کر آئے گا، یا اس خیانت والا جو عمل تھا اس کے ساتھ وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہوگا۔ اب یہ خیانت جو ہے یہ کس قدر ایک تو خیانت کا جو معنی ہے یا اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ بہت وسیع ہے۔ خیانت جو ہے وہ صرف مال میں نہیں، وہ اپنے حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں ایمانت اور خیانت جو ہے وہ بھی ہوتی ہے، معاشرتی معاملات میں، معاشی معاملات میں، کہ دنیا کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے اس میں امانت اور خیانت دونوں پہلو جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ امانت کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، خیانت کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے، چاہے لوگوں کے حقوق ہے، یہ جتنے بھی معاملات ہیں۔ تو خیانت کرنے والا جس بھی میٹر میں وہ خیانت کرے گا، وہ اپنی خیانت والے عمل کو اپنے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا، کہ اس کے ساتھ اس کی خیانت والا معاملہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور یقیناً جب ایسی سچویشن ہوگی تو اس وقت کیا مطلب اس آدمی کی سچویشن ہوگی، اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں، مختلف احادیث اور آیات جو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اب اس کے بارے میں اگر ہم کچھ روایات کو ہم اپنے سامنے رکھیں، کیونکہ یہ خیانت جو ہے یہ بھی بہت اہم ایک نقطہ ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں اصلاح کرنے کے لیے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ ایسی حالت میں خیانت نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو، لہذا اس سے بچو، اس سے بچو۔ یعنی جب کوئی خیانت کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ خیانت کرنے والا جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، بالکل سادہ سے الفاظ میں۔ جب کوئی کسی کام میں ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے، جب کسی کام میں وہ مطلب بے دیانتی کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ ایمان کے کسی لیول میں نہیں ہوتا، وہ بالکل ایمان سے عاری اور ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اور ایسا ایمان سے خالی شخص جو ہے اس کا انجام آخرت میں کس قدر بھیانک ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیں اندازہ ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے۔ مسلم کی دو روایات کا ہم تذکرہ کریں گے جو کہ بالکل معمولی کام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس قدر شدید گرفت جو ہے وہ کی۔ پہلی روایت جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور ہمیں مال غنیمت میں سونا چاندی تو نہیں ملا، بلکہ مال غنیمت میں ہمیں کچھ سامان، کھانا اور کپڑے ملے۔ پھر ہم وادی کی طرف چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک غلام بھی تھا جو آپ کو قبیلہ جذام کے بنو زبیب خاندان کے ایک شخص نے دیا تھا۔ اس کا نام رفاعہ بن زید تھا۔ جب ہم وادی میں اترے تو وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالان کھولنے لگا۔ اسی اسنا میں اس کو ایک تیر لگا، اس سے اس کی موت واقع ہوگی۔ ہم نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو شہادت مبارک ہو۔ وہ غلام جو ہے وہ وہاں پر تیر لگنے سے شہید ہو گیا، تو صحابہ کرام نے اس کو مبارک دی، اس کی شہادت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن تقسیم سے پہلے مال غنیمت سے چرائی تھی وہ اس پر آگ بن کر بھڑک رہی ہے۔ یہ سن لو، یہ سن کر لوگ گھبرا گئے، یعنی اس نے صرف ایک چادر چرائی تھی اور شہید ہو گیا میدان جنگ میں، لیکن وہ چادر جو چرائی تھی اس کی وجہ سے وہ چادر اس کو آگ جو ہے آگ بن کر اس کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ یہ سن کر لوگ گھبرا گئے۔ ایک شخص ایک یا دو تسمے لے آیا، یہ سن کر ایک شخص ایک یا دو تسمے لے آیا، تسمے یہ جوتے وغیرہ باندھنے کے لیے جو ہوتے ہیں، اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے خیبر کے دن ملے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا یہ آگ کا ایک تسمہ یا یہ آگ کے دو تسمے ہیں، یعنی اگر یہ شخص یہ ایک یا دو تسمے جمع نہ کراتا بیت المال میں تو پھر وہ جہنم میں اس کو جلایا جاتا، آگ میں اس کو جلایا جاتا۔ تو صرف فقط ایک چادر چرا لینے سے، خرد برد کر لینے سے، ادھر ادھر کر لینے سے ایک ایسا بندہ جو جس کی موت جو ہے وہ شہادت پر ہوئی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سختی والا معاملہ کریں گے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت صحیح مسلم میں یہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن کچھ صحابہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، حتیٰ کہ ایک شخص کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی شہید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے اس سے کیونکہ میں نے اسے اس چادر یا اس عبا کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے جس کی اس نے خیانت کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ اور لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر باہر نکل کر یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ یعنی خیانت کرنے والا، ایک تو یہ پہلو ہمارے سامنے آیا کہ ایک معمولی سی چیز جو ہے اس نے اگر چوری کی ہے تو شہادت جیسا ایک عظیم الشان رتبہ جو ہے اس سے بھی وہ معزول ہو جائے گا، اس کا بھی حقدار نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، جو پہلے ہم نے ایک حدیث دیکھی کہ خیانت کرنے والا ایمان سے خالی ہوتا ہے، تو یہ اس دوسری حدیث سے ہمیں دوبارہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی جائے گا۔ تو جو خیانت کرتا رہا وہ ایمان سے خالی ہوا، اور جو ایمان سے خالی ہوا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں وہ جنت جانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں ایک ہاتھ زمین، ایک ہاتھ یعنی چھوٹا سا زمین کا پیمانہ جو ہے، اللہ کے ہاں ایک ہاتھ زمین پر ناجائز قبضہ بہت بڑی خیانت ہے۔
تم دیکھتے ہو کہ دو آدمی زمین یا گھر کے اعتبار سے پڑوسی ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے حصے میں سے ایک ہاتھ زمین، ایک ہاتھ زمین، ہم نے اس کا پہلے تذکرہ کیا ہے کہ درمیانی انگلی سے لے کے جو کوہنی ہے اس تک کا جو فاصلہ ہے وہ ایک ہاتھ ہوتا ہے، عربی زبان میں جو ایک ہاتھ جسے کہتے ہیں۔ تو ایک ہاتھ زمین پر، جس نے ایک ہاتھ زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، تو اس کے ایک ہاتھ زمین کے عوض اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساتوں زمانوں کا طوق پہنائے گا۔ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے، یا چھوٹی سی جگہ جو ہے، ایک ہاتھ کے برابر جگہ جس نے غبن کر لیا، اس کا انجام جو ہے جو 7 زمینوں کے برابر اس کو طوق پہنائے جانے کے برابر ہوگا۔ یا اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک اور روایت، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو ہم نے عامل بنایا یعنی کوئی عہدہ وغیرہ دیا حکومت میں یا کسی ریاست میں، جس شخص کو ہم نے عامل بنایا اور اس کو اس کی تنخواہ دے دی، تو پھر اس کے بعد وہ جو کچھ لے گا وہ خیانت ہوگی۔ اپنی جو فکس جو سیلری ہے، جو اس کی طے کی گئی اس کی اجرت کے طور پر کسی خدمت، جو بھی وہ سرکاری عہدے پر یا کسی بھی عہدے پر وہ انجام دیتا ہے، صرف وہی اس کا حق ہے، اس سے اضافی اگر کچھ لے گا تو وہ خیانت ہوگی، اور یقیناً وہ خیانت کرنے والا جو ہے اس کا انجام جو ہے وہ ہم ابھی پچھلی روایات میں دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ خیانت جو ہے، جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا تھا، ایک تو اس کی امپلیمنٹیشن بہت وسیع معنوں میں ہوتی ہے، اور دوسرا اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اس لفظ کی۔ تو آج کل جس طرح سے میٹر چل رہے ہیں جابس کے اوپر اور عہدوں کے اوپر، اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں حکومتی سطح پر بھی، ہر سطح پر یہ ایسا میٹر چل رہا ہے، ہر سطح پر، چاہے وہ چھوٹی یا بڑی ہے، چاہے وہ ریڑی بان جو ہے وہ پھل فروٹ وغیرہ کی کوئی ریڑی لگا رہا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ خیانت کرتا ہے، اور بڑے سے بڑا افسر جو بڑے سے بڑے عہدے پر ہے، وہ بڑے لیول کی کرپشن کرتا ہے، کہ ہر بندہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، کچھ نہ کچھ ایسے میٹر جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے ارد گرد اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم سے تو کچھ ایسا میٹر نہیں ہو رہا جو کہ خیانت کے زمرے میں آیا، اور خیانت کی بہت ساری قسمیں جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ یوم القیامت، جو کوئی دنیا کی زندگی میں خیانت کرے گا، چاہے مال کے اعتبار سے ہو یا چاہے کسی بھی دوسرے میٹر میں، تو وہ قیامت کے دن اس خیانت کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوگا جس کی میٹر میں اس نے خیانت کی ہوگی۔ ثم توفا کل نفس، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ماں کا سبب جو اس نے کمایا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہ ہی اس کے اوپر ظلم کیا جائے گا، ان کے اوپر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، اور جو جس جس انداز سے وہ اپنی کمائی، اپنا نامہ اعمال اللہ کے حضور لے کر حاضر ہوگا، اسی کے مطابق اس کو پورا پورا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہاں پر فیصلے کرے گا، اور انصاف کے ساتھ پھر اس کا انجام جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا، پہنچے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا پس جو تابع ہوا اللہ کی خوشنودی کا، کمم با بساخت، کیا وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، اس شخص کی طرح سے ہو سکتا ہے جو کہ گرفتار ہوا ناراضگی میں، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ واہ جہنم، جبکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو جھوٹا بہتان لگانے کی کوشش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ کسی خیانت کے نعوذ باللہ مرتکب ہو رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ نبی جو ہے وہ تو تمہارے ساتھ خود جہاد میں موجود ہے، وہ خود تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اگر اس نے جان بوجھ کر کچھ ایسا کیا ہے تو مطلب اس کا کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ تو یہ دیکھو کہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والا اور جو اللہ کی ناراضگی سمیٹنے والا، یہ دونوں جو ہے ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ کیونکہ جو اللہ کی ناراضگی حاصل کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا ہے، یقیناً وہ تو جہنم کا ساتھی ہے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات،
उनके दर्जात हैं इंद अल्लाह, अल्लाह के हजूर, अल्लाह के यहाँ। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामालून, और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है जो कुछ वो अमल कर रहे हैं। हर बंदा जो जो कुछ वो कर रहा है, अल्लाह ताला खुद को बखूबी जानता है। और हर एक के वहाँ पर दर्जात हैं। चाहे जहन्नम है तो जहन्नम में भी उसके मुख्तलिफ दर्जात हैं। मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको उनकी उनकी शिद्दत अमाल की वजह से मुख्तलिफ तरह के आज़ाब जो हैं वो दिए जाएंगे। और हम इससे पहले पढ़ चुके, देख चुके, सुन चुके कि सबसे हल्का अजाब जो है वो भी इस कदर शदीद होगा कि पाँव में, उसके पाँव में जूती पहनाई जाएगी, और उसके नतीजे में उसका जो है खोपड़ी जो है, उस खोपड़ी में दिमाग जो है वो ऐसे खोलेगा जिस तरह से हंडिया में पानी या कोई मतलब सब्जी वगैरह जो है वो खोलती है। नाउजुबिल्लाह, इस कदर शदीद अजाब जो है। और इसी तरह से जन्नत जो है उसके भी मुख्तलिफ दर्जात होंगे। अल्लाह ताला हमको ये जन्नत में जाने वालों में दाखिल फरमाए, और किसी भी इसी तरह के अमल से महफूज रखे दुनिया की ज़िंदगी में, जो कि आखिरत में किसी मुसीबत का या किसी तकलीफ का बायस हो। आमीन। लक़द मन्नल्लाहु, अलबत्ता तहकीक एहसान किया अल्लाह ताला ने, अलल मुमिनीना, मोमिनों पर। तहकीक यकीनन अल्लाह ताला ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये कि एहसान किस सूरत में किया अल्लाह ताला ने? इस बास फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, जब उसने भेजा उनमें से, उनमें एक रसूल उन्हीं में से। यानी जिस तरह से जो इंसान है, उन इंसानों को उन्हीं जैसा एक इंसान जो है वो रसूल के तौर पर जब अल्लाह ताला ने अता किया, भेजा, मबूस किया, मुख्तस किया, चुना, तो ये इस तरह करने से गोया कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया मोमिनों पर। यतलूना, किस वजह से एहसान किया? यतलू अलैहिम आयाती ही, क्योंकि वो रसूल जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उन पर अल्लाह की आयत जो है वो पढ़ता है, अल्लाह की आयत तिलावत करता है। यानी अल्लाह ताला का पैगाम कुरान की शक्ल में है, चाहे कुरान की आयत की शक्ल में है या वही की शक्ल में है, वो उन मोमिनों तक पहुंचाता है, मुसलमानों तक पहुंचाता है। वो युज़क्कीहिम, और उनको पाक करता है, उनका तज़किया नफ्स करता है, उनके उनके नफ्स से जो आलूदगियां हैं, रूहानी आलूदगियां और इस तरह की आलाइशें जो हैं, उनको दूर करके उनके नफ्स को पाक करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको हिकमत की और किताब की तालीम देता है, उनको अपने दीन की तालीम देता है। जो अल्लाह ताला की तरफ से जो अहकामात नाज़िल हो रहे हैं, जो आयात नाज़िल हो रही हैं कुरान की शक्ल में, उनको वो प्रैक्टिकली खुद करके तुम्हारे सामने तुम्हें तुम्हें हिकमत और किताब जो है उसकी तालीम देता है, और उसकी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो खुद परफॉर्म करके देता है। तो किस कदर बड़ा एहसान है मोमिनों पर अल्लाह ताला का, कि उसने उन्हीं में से एक रसूल जो है वो भेजा। व इन कान मिन कब्ल लफी जलाल मुबीन, बिला शुबा यकीनन इससे पहले तुम वाज़े गुमराही में थे। वो सब वादे गुमराही में थे, यानी ये मुसलमान जो है वो वादे गुमराही में थे। इस आयत में एक तो दो पहलू जो है वो हमें मिलते हैं। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानों के, लोगों के दरमियान से, लोगों के अंदर इंसानी जो बशरी तकाज़े हैं उनके साथ मौजूद होना, ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। जो काफर कहते थे या मुशरिक कहते थे कि कोई फरिश्ता क्यों नहीं अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा, तो कोई फरिश्ता या जिन या कोई इस तरह की मखलूक जो है वो अगर रसूल के तौर पर होती, तो यकीनन वो इंसान की हैसियत से वहाँ पर जो बशरी तकाज़ों के साथ जो जुड़े हुए बहुत सारे मामलात हैं, उनके ऊपर उसके एहसास और जज्बात उस तरह से नहीं होते। जबकि हमने देखा कि मैदान ओहद में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बशरी तकाज़ों के साथ बज़ाते खुद मौजूद थे, और दूसरे जो मुसलमान जो वहाँ पर जिनको तकलीफें पहुंची या जिनको वहां पर चोटें आई या जख्मी हुए, उन्हीं में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद उनकी ज़ात मुबारका जो है वो भी मौजूद थी, और वो भी उन्हीं लोगों की तरह से जख्म जख्म खाए उन्होंने भी इस मैदान जंग में। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि मुसलमानों के साथ उन्हीं में से, उनके साथ शाना बशाना खड़ा किया एक रसूल जो है, जो उनके ऊपर रहमत अल्लाह ताला ने भेजी। तो ये अल्लाह ताला की रहमत का बहुत बड़ा इनाम है। और इसके और भी बहुत सारे पहलू मिलते हैं, बहरहाल इसके ऊपर बात होती रहती है। लेकिन इसके दूसरा जो एंगल या दूसरा जो इस आयत का मानी है, वह इन कान मिन कब्ल लफी जलाली मुबीन, और अगरचे वो सब थे इससे पहले गुमराही में, ये लोग जो है, ये कौम जो है, इससे पहले
गुमराही में मुब्तला थी, इस नबी ने, इस रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें उस गुमराही से बाहर निकाला अल्लाह ताला के हुक्म से, और तुम्हें फिर एक शानदार मुस्तकबिल जो है उसकी नवीद सुनाई, और उस रास्ते की निशानदही की, और तुम्हें उस रास्ते पर उसने चला दिया। अब ये इंसानों की कैफियत क्या थी, इंसानी मुआशरे की कैफियत उस वक़्त क्या थी जब ये आयात नाजिल हुई, हमारे सामने है कि उस वक़्त अरब में उनके अपने हालात जो हैं वो किस कदर गमगीन थे, किस कदर घट मतलब राह रास्त से हटे हुए थे। कोई इंसाफ नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई किसी के साथ में भलाई वाला मामला नहीं था। और ना सिर्फ अहले अरब बल्कि दूसरे जो सल्तनतें थी, चाहे वो फारस की हो, ईरान की, चाहे वो रोम की हो, चाहे इधर उधर की, सब में इसी तरह से मामलात जो है वो बड़े गमगीर जा रहे थे। तो ऐसी सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबूस किया जाना, और फिर इस्लाम की जो किरण है रोशनी की, वो उसका फैलना, और उसको फिर असर जो है वो दुनिया में देखा जाना, ये एक बहुत बड़ा एक वाक़या है कि किस तरह से वहाँ पर इस रूए ज़मीन के ऊपर उस वक़्त एक ऐसी तब्दीली आई जो आज तक जारी है, और ये क़यामत तक ये तब्दीली जो है इसी तरह से वाज़े नज़र आती रहेगी। गो के भी इसके भी बहुत सारे पहले और बेशुमार रिवायात हम कोट कर सकते हैं, लेकिन हम बुखारी से एक वाकया जो है वो यहाँ पर उसका तज़किरा करते हैं, जो कि उस वक़्त उन लोगों के हालात क्या थे उनके ऊपर वो तबसरा करता है, कि वो खुद इस बात को एग्री करते थे वहाँ पर मुसलमान, या उनके उनके मामले जो है वो किस कदर गुमराही में थे। उससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अल्लाह ताला ने उनको एक एहसान किया और वो उस गुमराही से निकल गए। ये वाकया जो है बुखारी में कोट है। ये जुबैर बिन हई की रिवायत है, जो कि जंग नहावद के मैदान पर, या जंग नहावद जो है उस मौके पर उन्होंने ये एक वाकया जो है उसका तज़किरा कोट किया बुखारी में। ये जंग नहावंद जंग नहावंद जो है ये सन 21 हिजरी में हुई, जबकि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला का दौर खिलाफत था। और उसमें ईरान के मुकाम पर ये, ईरान में एक मुकाम था नहावंद, वहाँ पर ये ईरानी फौज और मुसलमानों जो फौज थी उसके दरमियान ये एक जंग जो है वो लड़ी गई। और इस कदर शानदार, इस कदर बड़ी जंग थी, और इसमें इस कदर शानदार फतह मिली मुसलमानों को, कि इस जंग को फतह अल फतूह के नाम से तारीख में जाना जाता है या लिखा जाता है। यानी इस जिसका मतलब है फतूहात, तमाम फतूहात की फतह। और इस मार्के में ईरानी फौज को बदतरीन शिकस्त हुई थी। तो इस वाक़े को कोट किया गया है बुखारी में, जंग नहावंद का, कि जुबैर बिन खई की रिवायत है कि जंग नहावंद के दिन मुशरकीन और कुफार के बादशाह बिन अज़कान बिन जज़कान के सामने जब मुगैरा बिन शाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों को मौक़िफ़ पेश करने के लिए हाजिर हुए, सामने गए उसके, तो उसने मुगैरा से कहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि ए अहले अरब, तुम सबसे ज़्यादा गरीब और नादार लोग थे। लोगों में सबसे ज़्यादा बदबख्ती और बदनसीबी तुम्हारे मुकद्दर में थी। लोगों में से तुम सबसे ज्यादा तंदखू और बद अखलाक और बदमिजाज थे। तुम खाना बदोश थे, जिसकी वजह से तुम खैर और फलाह के कामों से दूर थे। मैं अपने इर्द गिर्द मौजूद कमांडोज को हुक्म देता तो वो नेजू से तुम्हारे जिस्म को छलनी छलनी कर देते, और सरजमीन नहावंद तुम्हारी लाशों की बदबू और ताफन की वजह से गंदगी का ढेर बन जाती। लेकिन मैं अपने कमांडोज को यह हुक्म नहीं देता। अगर तुम खुद यहाँ से चले जाओ तो हम तुम्हारा रास्ता साफ कर देते हैं और तुम्हें कुछ नहीं कहते। हाँ, अगर तुम्हें हमारी पेशकश कबूल नहीं, तो फिर हम तुम्हें बहुत जल्द वो जगह दिखा देंगे जहां तुम्हारे लाशें तड़पेंगी और कोई तुम्हारा पुरसान हाल नहीं होगा। शाह नहावंद का ये बयान सुनकर हजरत मुगैरा बिन शाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हाँ, अल्लाह की कसम, तूने हमारे हालात और सिफात बयान करने में कोई कमी बेशी नहीं की। वो बिल्कुल ऐसे ही थे। यकीनन हम खाना बदोश थे। हम सबसे ज्यादा बदखाली, भूख और फाका कशी में मुब्तला थे। बदबख्त और बदनसीब लोगों में हम सर फहरिस्त थे। हर भलाई और फलाह के कामों से हम दूर थे। फिर अल्लाह ताला ने हम पर एहसान अजीम किया और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम में मबूस किया। उन्होंने हमसे दुनिया में अल्लाह की मदद और नुसरत और आखिरत में उसकी जन्नत का वादा किया। तो जब से अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम में मबूस किया है, उस वक्त से लेकर अब तक हमेशा हमें हमेशा मुश्किलात से निकलने के रास्तों और अपने रब की मदद और नुसरत का नज़ारा हम कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, हम तुम्हारे पास बादशाहत और ऐश इशरत देखते हैं, और हम
پہلے والی بدحالی اور پریشانی کی طرف واپس لوٹنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ہم اب تمہاری حکومت پر غلبہ اور تمہارے مال اور متاع پر قبضہ کر لیں، یا پھر اس زرزمین دہاوند پر جام شہادت نوش کر لیں۔ تو اس واقعے میں جو کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کر کے کوٹ کیا گیا صحیح بخاری میں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ ان کی حالت زار کیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی حیثیت سے ان میں مبعوث کیے جانے سے پہلے، کہ وہ ہر لحاظ سے پسے ہوئے تھے، ہر لحاظ سے جہالت اور پستی کا شکار تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے اٹھایا، اس پستی سے اٹھایا، اور بلندیوں تک پہنچا دیا اس قوم کو جو کہ اس وقت سب سے زیادہ بدحالی کا شکار تھی۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ نوع انسانی پر، کہ قیامت تک اب یہ پیغام جو ہے اسی طرح سے زندہ اور جاوید رہے گا۔ جو کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہے گا، اسی پیغام کے اوپر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا ہے اس دنیا میں رہتی دنیا تک انشاءاللہ، جو اس کی طرف آئے گا وہ اسی طرح سے آج بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کا مستحق ہوگا، جس طرح سے اس وقت کے دور میں اس وقت کا انسان جو ہے وہ مستحق تھا یا حقدار تھا، یا اس کے گناہ جو معاف کیے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان عظیم ہے کہ اس انسانیت کو گمراہی کے جو پست ترین جو لیول سے وہاں پر اٹھا کر اس کو آسمانوں کی بلندی تک پہنچا دیا۔ فَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، اور یہ کیا بات ہوئی جب واقع ہوئی تم پر مصیبت۔ اب یہ دوسرا ایک پہلو جو ہے وہ یہ بھی اس سے پہلے کافی سارے جو پوائنٹس ہیں وہ اس سے پہلے کور ہو چکے، لیکن مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اب آگے کیا ہے، اولما اصابتکم مصیبت، یہ کیا بات ہوئی کہ جب واقع ہوئی تم پر مصیبت، قد اصبتم، یقیناً تم بھی تو پہنچا چکے ہو انہیں مصیبت، مثلیہا، اس سے دگنی، تم بھی تو ان کو اس سے دگنی مصیبت پہنچا سکے ہو۔ یعنی یہ مصیبت جو ہوئی جب فتح ہو گئی، لیکن اچانک جب جنگ کا پانسا بدلا اور پھر مسلمانوں کے اوپر مصیبت کے غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، تو اس کو کوٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ مصیبت تمہارے اوپر آ گئی تو اب یہ دیکھو کہ تم نے بھی تو ان لوگوں کے اوپر، ان کافروں، ان مشرکوں کے فوج کے اوپر اسی طرح سے اس سے دگنی مصیبت پہنچائی۔ اس سے دگنی یعنی اس سے پہلے بدر کے مقام پر بھی تم نے ان کے 70 جو سردار تھے ان کو جہنم واصل کر دیا، اور آج بھی تم اس جنگ کے پہلے مرحلے میں کس طرح سے تم نے مردانہ وار ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو شدید نقصان پہنچایا، تو تم نے تو ان کا دگنا نقصان بھی، تم نے بھی تو ان کا دگنا نقصان پہنچایا۔ اگر تمہیں کوئی ایک مصیبت یا آزمائش یا سختی تمہارے اوپر آئی ہے، کل تم، تو اب جب تم پر یہ آئی ہے تو تم میں سے تم نے کہا، انا ہاذا، یہ کہاں سے آ گئی۔ یہ ان منافقوں کا تذکرہ ہے جس کا کل بھی ہم نے کل کے سبق میں ذکر آیا تھا، یا یہ عبداللہ ابن ابئی جو ہے ان کے ساتھ پلٹے ہوئے جو منافق تھے، یا ان کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ جب انہوں نے جنگ کے حالات دیکھے تو انہوں نے بھی اس طرح سے تبصرہ کیا، دونوں ملے جلے رجحان ملتے ہیں۔ تو اگلی آیات بھی اسی طرح سے ہے، ان منافقوں کے کچھ قول جو ہے ان کی تردید یا ان کے جواب کے پر ہے، ان کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب تم پر مصیبت آئی تو تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی مصیبت، یہ ہمارے اوپر اتنی مصیبت جو ہے وہ کہاں سے آ گئی۔ تم نے اپنا شکری کی، جبکہ کل آپ ان کو واضح کر دیجئے، کہہ دیجئے، ہوا من عند انفسکم، یہ مصیبت جو تمہارے اوپر آئی ہے یہ تو تمہارے اپنے ہی نفسوں کی وجہ سے ہے، یہ تو تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے، یعنی تمہارے تمہارے اندر ایک غلطی موجود تھی، ایک کمزوری موجود تھی، جس کمزوری کو تم قابو نہیں کر سکے۔ جیسا کہ کل تذکرہ کیا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں، جنہوں نے اس اپنے اس پوزیشن کو چھوڑا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ان میں سے ایک کمزوری تھی۔ پھر جب بگدڑ ہوئی تو اس میں پھر اور زیادہ مصائب اور آلام آئے، وہ بھی کچھ اور کمزوری کی وجہ تھی، شیطان نے ان کو بسلا پسلا دیا۔ تو یہ اب اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے اس کی وجہ تو در حقیقت تمہارے اپنے نفس کے اندر چھپی ہوئی کمزوریاں تھی، جن کے اوپر تم قابو نہ پا سکے، اور آج تمہاری یہ کیفیت ہو گئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے
نصیحت جو ہے اس میں تھوڑی تھوڑی سی کمزوری دکھائی، جس کے میٹر میں تمہارے ساتھ اب یہ معاملہ ہوا۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو بھی تکلیف پہنچی ہے تمہیں اس دن جس دن دو جماعتوں کی مدبھیڑ ہوئی، دو جماعتیں جس دن آمنے سامنے ہوئی، اور جو تکلیف تمہیں اس دن پہنچی ہے، فبإذن اللہ، وہ تو اللہ کے حکم سے تھی، وَلِيَعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ معلوم کر لے مومنوں کو۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ایک مصیبت یا آزمائش تمہارے اوپر آنی ہی تھی، جس کا تذکرہ کل یا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ٹریننگ کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے، جب تک سونے کو شدید آگ کی تپش میں تپا کر اس کو پگھلایا نہ جائے، تب تک وہ خالص سونا جو ہے 99.9% پیور نہیں ہوتا، پیور فارم نہیں آتا، اس سے امپیورٹیز نہیں جاتی۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی بھی یہ ہے کہ جب تک ان کو شدید حالات کے سامنے رکھ کر ان کو کندن نہیں بنایا جائے گا، تب تک یہ آئندہ آنے والے مارکوں کے لیے مضبوطی نہیں پکڑیں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا مطلب ایک مقصد جو ہے بہت ساری آیات کا ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ تو تمہارے اوپر جو تکلیف پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی تقدیر یا کا ایک نتیجہ ہے جو تمہارے اوپر آئی۔ اس کے بارے میں جو ہمیں بخاری کی ایک روایت ملتی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول کے بارے میں یا اس نتیجے کے بارے میں پہلے سے خواب میں بھی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ جا کے بخاری میں ایک روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا تو اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ اس کی تعبیر اس نقصان کے صورت میں ظاہر ہوئی جو مسلمانوں کو احد میں اٹھانا پڑی۔ پھر میں نے دوبارہ اس تلوار کو ہلایا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شاندار بن گئی۔ اس کی تعبیر اس طرح سے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقتی شکست کے بعد فتح سے نوازا اور منتشر مسلمان نئے سرے سے متحد ہو کر لڑائی کے لیے ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ اور پھر میں نے خواب میں ایک گائے بھی دیکھی جو کہ ذبح ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے سارے کاموں میں ہی خیر و برکت ہوتی ہے۔ گائے سے مراد وہ مسلمان تھے جو احد کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خواب کے ذریعے سے اس کا اندازہ جو ہے وہ کرا دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ ایک معاملہ تھا، مسلمانوں کی ٹریننگ کا ایک طریقہ تھا۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں نے اس واقعے سے سیکھا اور اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور پھر دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے قابل ہو گئے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے تاکہ معلوم کر لے مومنوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو معلوم کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے ایک دو دفعہ تذکرہ ہوا، صرف یاد دہانی کے لیے ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسی آیت آتی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے یا تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے، اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم پہلے سے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن جب یہ سامنے آتا ہے تو اس کا جو انڈائریکٹ مفہوم، ایکچوئل مفہوم اس کا یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے مومنوں کو، اللہ تعالیٰ مومنوں کو ظاہر کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی کوئی علم ہے، کوئی معلومات ہے، کوئی انفارمیشن ہے، کچھ وہ جانتا ہے، جب تک وہ اس کے اندر ہے، جب تک وہ اس کے اندر چھپی ہوئی معلومات ہے، دوسرا جو فرد ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پاس کوئی علم ہے، کچھ جانتا ہے، کچھ اس کے پاس معلومات ہے۔ جب وہ دوسروں کو بتاتا ہے اپنے علم کے بارے میں تو دوسروں کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں اس بندے کو پتہ ہے اس چیز کا۔ ادروائز جب تک وہ نہیں بتائے گا اس بندے کے بارے میں، دوسرے یہی گمان کریں گے کہ اس کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، اب پتہ نہیں۔ تو یہاں پر اسی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سارا کچھ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ظاہر کر دے دوسروں کے اوپر، تاکہ دوسرے بھی دیکھ لیں کہ مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ تو اس اعتبار سے جہاں پر بھی یہ ترجمہ آئے اس طرح کی آیات، تو اس کا مطلب اصل مفہوم یہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے دوسروں کے اوپر، دوسروں کو بھی پتہ چل جائے کہ در حقیقت یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے ہے۔ وَلِيَعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ معلوم کر دے یا ظاہر کر دے مومنوں کو کہ تم میں سے صحیح معنوں میں مومن کون ہے، صحیح معنوں میں جو ایمان پر ڈٹا ہوا ہے وہ کون ہے، یا تمہارا اپنا ایمان کا جو مضبوطی ہے، ایمان کا جو لیول ہے وہ کتنا ہے، کس قدر تم مضبوط ہو اپنے ایمان میں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کر دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اس کے ساتھ ساتھ تاکہ وہ معلوم کر لے کہ ان کو بھی جن سب نے منافقت کی، تاکہ منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، منافقت بھی ظاہر ہو جائے۔ اب منافقت بھی مختلف انداز میں ظاہر ہوئی، عبداللہ ابن ابی وہاں سے اپنے بندے لے کر پیچھے ہٹ گیا، یہ ان کی منافقت پھر میدان جنگ میں جب اس طرح سے معاملہ ہوا، اگر تو سارا کچھ اسی طرح سے
طے شدہ ایک جو خواہش تھی اس کے مطابق ہوتا تو پھر تو میدان جنگ میں جو دوسرا گروہ ہے جس کا غلط تذکرہ ہوا تھا پھر تو وہ اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا. جب اس طرح سے مشکل اور مصیبت کا مطلب ہوا، اس وقت ان منافقوں نے کہا، جو کہ بس اپنی رشتہ داری نبھانے کے لیے ابھی تک مسلمانوں میں موجود تھے، کہ یہ کیسی مصیبت ہمارے اوپر آ پڑی. ہم تو اس طرح سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا مدد کا، کہاں گئی وہ مدد، کہاں گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ. تو یہ سارا کچھ وہ ان کی منافقت بھی سامنے آ گئی. تو تاکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کی منافقت جو ہے وہ بھی کھول دے، وہ بھی ظاہر کر دے. وکیل الحم تعالوا قاتلوا، اور وہ کہا ان سب نے، ان منافقوں نے کہا. یہ منافق جو ہے وہ ہو سکتے ہیں جو کہ میدان احد میں ابھی تک موجود تھے، بعد والے لیول تک بھی، یا یہ منافقت جو ہے وہ منافق وہ ہو سکتے ہیں جو عبداللہ ابن ابی یا اس کے ساتھی جو ہے وہ دونوں، بہرحال ایک گمان جو ہے دونوں کی طرف ہو سکتا ہے. وکیل الحم، تو ان منافقوں نے کہا ان سے، تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، تم آؤ، تم سب جنگ کرو اللہ کی راہ میں. سوری، ان منافقوں سے کہا گیا کہ تم آؤ جنگ کے لیے اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، او دفاع، یا تم دفاع کرو، یا ایٹ لیسٹ تم دفاع ہی کرتے رہو. اب یہاں پر ان منافقوں کو عبداللہ ابن ابئی کے بارے میں خاص کر آتا ہے کہ جب وہ راستے سے پلٹنے لگا تو مسلمانوں نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ چلو ٹھیک ہے، تم اب لڑنا نہیں چاہتے تو کم از کم میدان جنگ میں آ کر مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ تو شو کر دو. مسلمانوں کو اتنی تو یعنی کافروں کو اتنا تو نہ لگے کہ مسلمان کچھ تعداد میں آئے، لیکن وہ واپس پھر گیا. یا ان کو یہ بھی کہا مسلمانوں نے کہ تم واپس اگر جا رہے ہو تو کم از کم مدینہ واپس جا کے مدینہ کا دفاع کر لو، مدینہ کا ڈیفینسو پوزیشن جو ہے وہ تم سنبھال لو، کہ وہاں پر کوئی ادھر ادھر سے حملہ نہ کر دے. اس کے اوپر بھی وہ جمع نہیں ہوئے. تو منافقوں کو کہا گیا کہ تم جنگ میں آؤ اللہ کے راستے میں، یا تم دفاع میں اپنی ڈیفینسو موڈ میں آ جاؤ. یا پھر جنگ میدان احد میں بھی جب ایسا معاملہ ہوا تو لوگ جو ہے وہ چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے، تو ان کو کہا کہ واپس میدان جنگ کی طرف آؤ یا اپنے ڈیفینسو موڈ میں آؤ، کسی طرح سے تم ٹھہرو مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ منافقوں کو کے ساتھ اس طرح سے وہاں پر ان کے ساتھ جو ان کو کہا گیا، اس کا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ تم آؤ میدان جنگ میں اللہ کے راستے میں، یا کم از کم دفاع کرو مسلمانوں کا. قالو، تو اس پر ان منافقوں نے کہا، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ اگر ہم جانتے لڑائی تو ضرور ہم اتباع کرتے یا پیروی کرتے. ان منافقوں نے کہا کہ اگر ہم اس لڑائی کو لڑائی سمجھتے تو ہم ضرور اس کی پیروی کرتے. یعنی ہمیں تو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ یہ مسلمان جس جنگ کے لیے جا رہے ہیں، یہ در حقیقت اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں. اتنا بڑا لشکر 3,000 کا وہاں کھڑا ہے، جو کہ جنگی ساز و سامان کے ساتھ ہے اور ہر طرح سے تیاری کے ساتھ ہے، اور ہم تیاری میں بھی کمزور ہیں، تعداد میں بھی بہت کم ہے. تو یہ تو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ تو اپنے آپ کی جان جو ہے، اپنی جانیں جو ہیں وہ گنوانے کے مترادف ہے. ہمیں اگر پتا ہوتا کہ صحیح معنوں میں لڑائی ہے، لڑائی کی تیاری پوری ہے، لڑائی کے سارے اسباب پورے ہیں، تو ہم بھی جا کر بھرپور طریقے سے لڑتے. ہمیں پتا ہے کہ اس کا میٹر انجام کیا ہوگا، تو ہم اپنی جانوں کو کیوں جوکھوں میں ڈالیں. تو یہ منافقوں نے کہا کہ ہم اگر اس لڑائی کو لڑائی جانتے ہوتے تو ہم ضرور اس کی پیروی کرتے، یا اس کو فالو کرتے، یا اس میں حصہ لیتے. ہم ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ سب کفر کے اس دن وہ سب کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت. یعنی وہ چلو ظاہری طور پر تو اپنے منہوں سے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اپنے منہوں سے مسلمان کہنے کا جو تھوڑا سا ان کا ایک پردہ تھا وہی رکھ لیتے، اور ظاہری طور پر بھی وہ وہاں پر حاضر ہو جاتے، یا وہ ظاہری طور پر بھی وہ مسلمانوں کو تھوڑا بہت ساتھ دیتے تھے. ان کو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ظاہری طور پر جو ایمان تھا اس کے مقابلے میں بھی وہ کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ کفر ہی کرتے جا رہے تھے. یعنی ان کا منافقت جو ہے وہ اس قدر بڑھ گئی تو ان کا جو ظاہری ایمان جو ہے وہ بھی وہ دب گیا، اور ان کا کفر جو ہے وہ وہاں پر زیادہ واضح ہوا یا زیادہ کھل کر سامنے آ گیا. یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ وہ مومنوں کو بھی جان لے اور منافقوں کو بھی جان لے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. ان کو کس کس طرح سے ایکسپوز کیا پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر. واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں. یہ جو اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں جو راز چھپائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر راز کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. الذین قالوا، وہ لوگ جن سب نے کہا،
لِإِخْوَانِهِمْ، اب یہی منافق جو ہے ان کا ہی ہے کہ جب انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، بھائیوں کے بارے میں کہا، وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا، اور وہ سب بیٹھے رہے، جبکہ ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ وہ خود بیٹھے رہے اپنے محفوظ جگہوں پر، لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، اگر وہ ہماری بات مانتے تو سب قتل نہ کیے جاتے۔ ان منافقوں نے اپنے مسلمان بھائی جو ہیں ان سے کہا، اپنے جو ساتھی ہیں ان سے کہا، جو مومن ہیں ان سے کہا کہ اگر تم ہماری بات مانتے ہو، جبکہ وہ منافق خود جو ہے وہ ان گھروں میں یا مدینہ میں جا کر بیٹھ گئے یا چھپ گئے، تو اس حالت میں جب وہ یہ نتیجہ سامنے آیا تو اس کو دیکھ کر انہوں نے اپنے مومن سے لوگ جو ہیں ان سے کہا کہ اگر تم ہماری بات مانتے تو اس طرح سے قتل نہ کیے جاتے، یعنی اگر تم ہماری بات مانتے اور مدینہ میں ہی رہتے اور وہ یہیں پر رہ کر مقابلہ کرتے تو آج تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا، آج تمہارے پاس ساتھ یہ مشکل جو ہے وہ نہ آتی، یا تم آج میدان جنگ میں مارے نہ جاتے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں یہ بدگمانی ہے کہ انہوں نے تو خواہ مخواہ اپنی زندگی جو ہے وہ دائیں پر لگا دی، اور خواہ مخواہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گنوا دی، ان کو حاصل بھی کچھ نہیں ہوا اور اپنی زندگی بھی انہوں نے گنوا دی۔ تو یہ ان کے بارے میں ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ اگلی آیات میں ہمیں ملے گا۔ کل آپ ان سے کہہ دیجئے فدرعوا عن انفسکم، کہ پس تم ٹال کر دکھاؤ اپنی جانوں سے الموت، موت کو، اگر ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تم مسلمانوں کو، مومنوں تو یہ کہہ رہے ہو کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہوتے یا ہماری بات مان لیتے تو تمہارے اوپر اس طرح سے موت نہ آتی، یا تمہارے بندے جو ہے وہ اس طرح سے قتل نہ کر دیا جاتے جو کہ در حقیقت شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو اپنے قول میں، یعنی اپنی موت کا فیصلہ، اپنی موت کے وقت اور اپنی موت کی جگہ کا فیصلہ اگر تم خود کر سکتے ہو، یا تم اس کو جانتے ہو، یا کسی طرح سے تم اس سے بچ سکتے ہو، تو پھر ذرا اپنے آپ سے، اپنی جانوں سے اپنی موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیلنج ان کو دیا گیا، یقیناً اس کا نہ تو ان کے پاس جواب ہے، نہ ہی کسی قسم کی ذرہ برابر ان کے پاس کوئی طاقت تھی کہ اس کا وہ جواب دے پاتے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی جانوں سے موت کا جو ہے اس کو ہٹا کر دکھاؤ، ٹال کر دکھاؤ، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، یا تم اپنے اس بدگمانی میں جو تم مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہو، اگر تم اس میں کوئی سچائی تمہیں نظر آتی ہے تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، تم ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتن، مردہ، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، یعنی وہ شہید جو ہیں، ان شہیدوں کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن اب ان کی زندگی کیسی ہے؟ عند ربہم، وہ ان کی زندگی ان کے رب کے پاس ہے، یرزقون، جہاں پر وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اس کے پہلے بھی شہادت جو ہے اس کے اوپر کچھ بات ہوئی تھی کہ اس طرح سے کچھ مسکنسپشن، یا اس طرح سے اس طرح کی آیات سے کچھ ایسے غلط مفہوم جو ہے وہ لے لیے گئے ہیں جو کہ ہمیں جو قرآن و سنت جو ہے یا حدیث جو ہے یا اس سے مطابقت نہیں رکھتے۔ بہرحال ہم اس بحث میں آج نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس جو شہادت ہے، شہادت کے درجے کی خوبصورتی جو ہے اس کو ہم تذکرہ ضرور کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو راستے میں، اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گئے، جس کے بارے میں تم بدگمانیاں کرتے ہو کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے یا اگر وہ ویسا نہ کرتے، حسرت جس کا کل تذکرہ ہوا، تو وہ مارے نہ جاتے، یہ حسرت کے مارے بس حسرتیں ہی اپنی زندگی میں لے کر رہ جائیں گے، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں نچھاور کر دی، اللہ کے اوپر، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے قربان کر دی، ان کی حالت اور کیفیت کیا ہے، یا ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رکھا ہوا ہے، اس کا اندازہ یہ ہے کہ وہ تو زندہ ہیں، تمہاری نظر میں وہ مردہ ہو چکے۔ یہ یقیناً دنیا میں جو انسان ہے، جو زندہ ہے، ان کی نظر میں وہ اس دنیا کی زندگی سے منقطع ہو کر ان کا رابطہ جو ہے وہ اب اگلے جہان میں چلا جا چکا، برزخ کی زندگی میں۔ اب برزخ میں ان کی زندگی کیسی ہے؟ بل احیاء، وہ زندہ ہیں ضرور، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے نزدیک پاس ہیں اور ان کو وہاں پر رزق دیا جاتا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں، اور اس آیت کا نزول جو ہے اس کے بارے میں روایات جو ہیں وہ اٹ سیلف شہادت جو ہے، شہادت کے بعد شہیدوں کی جو کیفیت ہے اس کا تذکرہ کرتی ہیں۔ تو یہاں پر دو روایات کا تذکرہ کرتے ہیں، ویسے مجھے تین چار جو ہیں وہ مجھے رات کو نظر آئی تھی، اس کے علاوہ بھی ایک دو نظر آئی تھی اور بھی۔ تو پہلی جو ہے صحیح مسلم میں ہے، یہ مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 169 جو ہے اس کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ شہید کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہے، اس کے بارے میں سوال کیا اس آیت کے مناسبت سے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، دلوں میں ہوتی ہیں، سبز رنگ کے پرندوں کے دلوں میں ہوتی ہیں ان کی روحیں، اور ان کے لیے عرش الہی کے نیچے کندیلیں معلق ہوتی ہیں، اور جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پھرتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ان کندیلوں میں آ کر رہتی ہیں۔ ایک بار ایک بار ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اب اور کیا چاہیں گے کہ ہم جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 بار ان سے فرمایا کہ پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے 3 بار ان سے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو، کچھ مانگو مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں کوئی سوال کیے بغیر یہاں سے چھوڑا نہیں جائے گا، تو انہوں نے عرض کیا، ان شہیدوں کی روحوں نے وہاں پر عرض کیا، یا رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ تیرے راستے میں ہم ایک بار پھر شہید ہو جائیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کی کوئی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہی تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ ایک روایت جو ہے اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس آیت کے پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شہیدوں کی زندگی جو ہے وہاں پر کس طرح سے ہوگی، اور ان سے اگر اللہ تعالیٰ ان سے جب پوچھتا ہے کہ تمہاری کوئی اور خواہش ہے تو بتاؤ میں پورا کروں، تو ان کی خواہش تو پھر ہے کہ ہمیں واپس دنیا کی زندگی میں لوٹا دو تاکہ ہم دوبارہ شہید ہوں۔ یہ منافق جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ خام خواہ سے مارے گئے، اور جبکہ وہ لوگ جو مارے گئے، جو شہید ہو گئے ان مارکوں میں، ان کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ دوبارہ سے آنا چاہتے ہیں اور دوبارہ سے اس ماحول کو اپنے اوپر لانا چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ شہید ہو جائیں۔ کس قدر بڑا فرق ہے ان منافقوں کے قول میں اور ان شہداء کے جو درجات ہیں اور ان کی جو بعد کی زندگی ہے اس میں۔ اسی طرح سے ترمذی کی ایک اور روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کیا بات ہے، تم کچھ افسردہ نظر آتے ہو؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنے پیچھے قرض اور اولاد چھوڑی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سے کلام کیا تو پس پردہ ہی کلام فرمایا، مگر تمہارے باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے روبرو کلام کیا اور فرمایا اے میرے بندے تم جو چاہو مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو تمہارے باپ نے کہا اے اللہ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک بار پھر مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں تیرے رستے میں دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہاں آنے والوں کو دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔ تب عبداللہ نے کہا تب عبداللہ یعنی ان کے وہ جو شہید تھے ان کے باپ حضرت جابر بن عبداللہ کے، تب عبداللہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے اے اللہ تب میرے پیچھے رہ جانے والوں کو میرا پیغام پہنچا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، شہید جو ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو ایک بہترین زندگی میں جو یہ آیت ہے یہ اس وقت جو ہے نازل کی، اور مسلمانوں کو در حقیقت یہ اس شہید کا پیغام جو ہے وہ پہنچا جو کہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد گرامی تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ گویا کہ اس حدیث کے مطابق یہ تو ایک شہید کا پیغام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کی شکل میں ہمارے سامنے یہاں پر آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے شہیدوں کے جو درجات ہیں رتبات ہیں ان کا تو کیا کہنا ہے، صحیح مسلم اور بخاری کے ایک اور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پہنچانے کے بعد کوئی ایک شخص ایسا بھی نہیں ہوگا جو دوبارہ دنیا میں واپس آنا چاہتا ہو، دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے سوائے شہید کے کہ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ جائے اور 10 بار یعنی 10ویں بار بھی اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، کیونکہ وہ شہادت کی قدر و قیمت اور اس کی خوبیاں دیکھ چکا ہوتا ہے۔ تو جنت میں جو چلا جائے گا یعنی آخرت میں جو انجام ہوگا، جو جہنمی ہوں گے تو وہ تو کہیں گے کہ کسی طرح سے ہمیں چھٹکارا ہوئے، ہمیں دوبارہ سے موقع دیا جائے تو ہم دنیا میں جائیں اور دوبارہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن جنت میں جانے والے جو ہیں وہ ایسی کوئی بھی خواہش نہیں کریں گے ماں سوائے شہید کے، جو کہے گا کہ دوبارہ سے مجھے دنیا میں بھیج اور میں اسی طرح سے شہید ہو جاؤں، اس قدر اس کو
مطلب مزہ آیا، یا اس قدر اس شہادت میں اس کو لذت جو ہے ملی کہ وہ دوبارہ سے اس لذت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک چھوٹی سی حدیث اور صحیح مسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرض کے علاوہ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شہید کا بھی گناہ جو ہے وہ قرض جو ہے اگر وہ معاف نہیں ہوتا، قرض جو ہے وہ اس کی ادائیگی لازمی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے خیانت کے بارے میں بھی کچھ روایت دیکھی کہ خیانت جس نے کی اس کا تو شہادت جو ہے وہ قبول ہی نہیں، وہ شہادت کے درجے پر پہنچا ہی نہیں، تو خیانت جو ہے کرنے والا، کیونکہ خیانت کرنے والا تو مومن ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال شہادت کا درجہ، شہادت کا رتبہ جو ہے وہ اس قدر عظیم ہے کہ وہ اس کا ایک الگ ہی جنت میں ایک ماحول ہے، اور برزخ کی زندگی میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے زندگی عطا کر رکھی ہے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک پرندوں کے، سبز رنگ کے پرندوں کے دلوں میں ان کی جان ہوتی ہے، اور وہ جنت سے چر چر مطلب چگتے پھرتے ہیں۔ تو یہ ان کا قول جو ہے ہمیں اسی پر اپنی توجہ جو ہے وہ رکھنی چاہیے، اسی پر یقین جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، سب خوش ہیں اس پر جو ان کو دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ شہید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا، اس پر وہ خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی وہ خوش ہو رہے ہیں وہ شہید، لم يلحقوا بهم من خلفهم، جو ان سے ابھی ملے نہیں بلکہ ان سے پیچھے پچھلوں میں سے ہیں، یعنی ان لوگ شہید وہ خود شہادت کے رتبے پر فائز ہو کر ان کی اپنی برزخ کی زندگی بھرپور طریقے سے جاری و ساری ہے۔ نہ صرف وہ خود اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوش ہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی خوش ہیں جو کہ ابھی تک شہادت کا درجہ جن کو نہیں ملا، ابھی تک وہ شہادت کے پیچھے دنیا کی زندگی میں بھاگ رہے ہیں، یعنی میدان جنگ میں ابھی تک وہ شہادت کے منتظر ہیں، اور ابھی تک اللہ کے راستے میں وہ جہاد کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو دنیا کی زندگی میں اس طرح سے شہادت کے پیچھے پڑے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ یہ ہے کہ کہ نہیں ہوگا، لا نہیں ہوگا خوف، ان کوئی خوف ان پر علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ یعنی جو پیچھے جہاد کر رہے ہیں وہ بھی جب اس جہاد کے رتبے پر شہادت کے رتبے پر پہنچیں گے تو ان کے ساتھ بھی ایسی زندگی ہوگی کہ نہ تو ان کو اپنے پچھلے کسی گزرے دن کا غم ہوگا، اور نہ ہی آئندہ کسی معاملے کا خوف ہوگا، کیونکہ وہ بھی اسی طرح سے اللہ کی نعمتیں اور فضل و کرم جو ہے وہ سمیٹنے والے ہوں گے۔ تو گویا شہید جو ہے وہ نہ صرف اپنی زندگی سے خوش ہیں بلکہ دنیا کی زندگی میں، دنیا میں جو ابھی موجود ہیں، جو شہادت کے لیے میدان جنگ میں ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر نکلے ہوئے ہیں، ان کی بابت بھی وہ وہاں پر خوش ہیں کہ دیکھو ہمارے پیچھے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس رتبے کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یستبشرون، وہ خوش ہو رہے ہیں بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہوئے ان کے اوپر، وفضل، اور اللہ کی طرف سے جو فضل ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں اور فضل جو ہے ان پر وہ خوش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا مومنوں کے اجر کو۔ مومنوں کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جس نے جس قدر اجر کیا، جس نے جس قدر کمایا، اس کے مطابق اس کو اجر ضرور ملے گا۔ جس نے شہادت کا رتبہ پایا اس کو شہادت کے شایان شان وہاں پر اجر ملے گا، اور جس نے دیگر کسی بھی طرح سے اپنی زندگی گزار کر اللہ کے حضور جب حاضر ہوگا تو اپنے اپنے معاملات کے ساتھ سب وہاں پر حاضر ہوں گے، اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ وہاں پر فیصلہ فرمائیں گے انصاف کے ساتھ، اور سب کے ساتھ وہاں پر انصاف کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے سبق میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی اور ان کے نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی تو اجازت چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی سب کو دعا میں ضرور ڈال رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو۔ ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص آسانی اور خاص رحمت اور خاص فضل و کرم ہمارے سامنے حال رکھے۔ ہمارے مسائل اور مشکلات اور دنیا کی زندگی میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے،
اور اللہ تعالی ہمیں دنیا کے رزق کے آخرت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔